الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو مشائخ موجودات کہتے ہیں۔ موجودات سے مراد وہ چیزیں جن کو اللہ نے وجود بخشا اور وہ دنیا میں موجود ہیں۔ تو موجودات کو دیکھ کر انسان کو اللہ کے اسماء یاد آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو اللہ کے اسماء کی طرف متوجہ ہوتا ہے بندہ۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کا کمال ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے، جو زیب و زینت نظر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کا کمال ہے۔ تو موجودات سے انسان کو اسماء کی طرف راستہ ملتا ہے، پھر اسماء سے انسان کو صفات کی طرف راستہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے تو اس کے اندر رحیمیت کی صفت موجود ہے، رحم کی صفت موجود ہے۔ تو اسماء سے راستہ کھلا صفات کی طرف، اور صفات خود نہیں رہ سکتی جب تک ذات نہ ہو، تو صفات سے پھر ذات کی طرف راستہ کھلتا ہے۔ تو موجودات سے راستہ کھلا اسماء کی طرف، اور اسماء سے راستہ کھلا صفات کی طرف، اور صفات سے راستہ کھلا ذات کی طرف۔ یوں ایک سالک اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ آج کی حکم میں حضرت فرماتے ہیں دلّ بوجود آثارہ علی وجود اسمائہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آثار اور مصنوعات کے وجود سے اپنے ناموں کے وجود پر رہنمائی فرمائی۔ دلّ بوجود آثارہ علی وجود اسمائہ وبوجود اسمائہ علی ثبوت اوصافہ، اور اپنے ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی طرف رہنمائی فرمائی۔ وبثبوت اوصافہ علی وجود ذاتہ، اور اپنی صفات کے ثبوت سے اللہ تعالیٰ نے ذات کے وجود کی طرف رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ایک عام آدمی کو موجودات سے اسماء کی طرف، اسماء سے صفات کی طرف، اور صفات سے ذات کی طرف بھیجا جاتا ہے، سیر کروائی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اس کو اپنی ذات کی طرف پہلے متوجہ کرتے ہیں، پھر وہ بندہ ذات سے ان کی صفات کو پہچانتا ہے، اور ان کی صفات سے ان کے اسماء کو پہچانتا ہے، اور اسماء سے پھر موجودات کی طرف آتا ہے۔ یعنی کبھی آپ یوں سمجھیں کہ موجودات سے ذات کی طرف راستہ جاتا ہے، اور کبھی ذات سے موجودات کی طرف راستہ آتا ہے۔ یہ دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ جو ہے کہ انسان مصنوعات سے موجودات سے ذات کی طرف سفر کرے، اس کو سلوک کہتے ہیں، اور اس پہ چلنے والے بندے کو سالک کہتے ہیں، چلنے والا خود۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند کریں اور اپنی ذات کی طرف اس کو رہنمائی کر دیں، جوڑ لیں، اس بندے کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بندہ جس نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اور وہ چلتا پھر رہا ہے۔ مجذوب سے مراد وہ بندہ جس کو اللہ نے جذب کے ذریعے سے اپنی ذات تک کھینچ لیا۔ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اللہ کی دین ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زندگی میں شراب پیتے تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ میرے اللہ کا نام اس پر لکھا ہوا ہے اور یہ زمین پر پڑا ہے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا لیا اور اٹھا کے اوپر دیوار میں کوئی سوراخ تھا اس کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ایک ولی کی طرف جو ہے الہام فرمایا کہ جا کر بشر حافی کو کہہ دو تم نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کر سر کی بلندی تک اونچا کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا۔ جب اس ولی نے یہ پیغام دیا تو بشر حافی کی حالت عجیب ہو گئی۔ انہوں نے سچی توبہ کر لی، پھر نیکی کی طرف آ گئے اور پھر بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا۔
تو ایک شرابی کو اپنا ولی بنا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب کا معاملہ ہے. اس کو کھینچ لیا اپنی طرف، جیسے ویکیوم کھینچ لیتے ہیں نا کسی چیز کو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، حالانکہ وہ بندہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، نظر انتخاب ہے، جس کے اوپر پڑ جائے یہ اس کی خوش نصیبی ہے. تو بعض بندوں کو محنت سے راستہ بنانا پڑتا ہے اور پھر وہ ذات تک پہنچتے ہیں، یہ سالک کہلاتے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ان کو مجذوب کہتے ہیں. مگر ہر آدمی یا سالک مجذوب ہوتا ہے یا مجذوب سالک ہوتا ہے. ہر آدمی، دنیا کا ہر انسان یا سالک مجذوب ہوگا یا مجذوب سالک ہوگا. کیا معنی؟ اگر تو شروع میں وہ محنت کرے گا تو سالک بنا، لیکن جب اس کو اللہ کا وصل حاصل ہو گیا اب اس کو جذب بھی مل جائے گا، تو سالک تھا آخر پہ مجذوب بن گیا. اور جس کو اللہ نے شروع میں کھینچ لیا یہ مجذوب ہے، لیکن اب جب اس کو اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلا تو یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ مجذوب ہی رہے گا، پھر یہ خود بھی محنت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اسے سلوک کی محنت کرنی پڑتی ہے. تو کبھی سالک مجذوب ہوتا ہے اور کبھی مجذوب سالک ہوتا ہے. یہ دو طرح کی تجلیات ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رہنمائی فرماتے ہیں. آپ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے محب، چاہنے والا، اور ایک ہوتا ہے محبوب، جسے بندہ چاہے. تو جو سالک ہے وہ محب ہوتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، یہ اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں، وہ محبوب ہوتا ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے، اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو بعض محب ہوتے ہیں اور بعض محبوب ہوتے ہیں. جو محب ہوتے ہیں ان کو مرید کہتے ہیں، ارادہ کر کے اللہ کی طرف جانے والے. جو محب ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرید کہتے ہیں. اور جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو مراد کہتے ہیں، یہ اللہ کی مراد ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے اور نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے چلے تھے، مگر اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا تو وہ مراد مصطفیٰ بن گئے. نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو بعض مرید ہوتے ہیں اور بعض مراد ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض مرید ہوتے ہیں اور بعض مراد ہوتے ہیں. جو مرید ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے اور جو مراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے. آپ کا ایک دوست ہے، واجبی سا تعلق ہے، آپ کو بازار میں ملا، کہتا ہے میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے ٹائم چاہیے. آپ کہتے ہیں اچھا یار میرے گھر آ جانا ملاقات کے لیے، میں آپ کو ٹائم دے دوں گا. آپ اس کو ایڈریس دے دیتے ہیں اور گھر آنے کا وقت دے دیتے ہیں. اور بازار میں آپ کو ایک اور دوست ملا جو آپ کا بہت ہی قریبی دوست تھا، سکول میں آپ کا جگری یار تھا. آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار میرے گھر چلو، ایک کپ چائے کا پیتے ہیں. اسے آپ خود اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے گھر لاتے ہیں. پہلے کو ملاقات کے لیے ٹائم دیا اور راستہ دکھا دیا اور دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے خود گھر پہنچا دیا. تو مرید کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، مراد کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مرید تھے، چاہنے والے تھے، ایک نبی علیہ السلام تھے، اولو العزم نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کوطور پہ بلایا اپنے دیدار کے لیے اور قرآن مجید میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری ملاقات کے لیے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عرش پہ بلایا معراج کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ معراج پہ آئے، بلکہ یوں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس نے پہنچا دیا. تو یہاں اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم ان کو لے کے آئے، چونکہ مراد تھے، اور وہاں کہا کہ وہ ہمیں ملنے کے لیے آئے اس لیے کہ وہ مرید تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دیجئے. تو دعا مانگ رہے ہیں چونکہ مرید ہیں.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مراد تھے، اللہ ان کو فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا فرما دیا؟ تو محب کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے اور محبوب کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق لانو کو ہجرت کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گھر آ کے جگایا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر سفر پہ تشریف لے گئے۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ سلا دیا اور کہا، فرمایا کہ کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی، ان کو واپس کرنی ہے، آپ میرے بستر پہ سوئیں، جب صبح جاگیں تو ان لوگوں کو امانتیں پہنچا کے آنا۔ اب ایک بندہ گھر میں موجود ہے، اس کے ذمہ وہی کا کام لگا دیا، اور ایک بندہ اپنے گھر میں موجود ہے، اس کو جا کے جگایا اور اپنے ساتھ لے کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ تو معاملہ دونوں طرف ڈیفرنٹ ہے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا درجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چنا، اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچا کے آئیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا، اے میرے ابوبکر صدیق، آپ میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دیجئے۔ راہ سلوک میں دونوں قسم کی تجلیات سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی جذب کی تجلیات سے اور کبھی سلوک کی تجلیات سے، کبھی شروع میں جذب بعد میں سلوک، اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے۔ عام طور پر سالکین پہلے سالکین ہوتے ہیں، بعد میں ان کو محبت ملتی ہے، جذب ملتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت محبوب حقیقی ہیں، حسن حقیقی کے حامل ہیں، اور جو حسین ہوتے ہیں ان کو ناز ہوتا ہے اپنے حسن پہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ناز دکھاتے ہیں بندوں کو، کہتے ہیں کہ اچھا تم محنت کرو اور میری ذات تک پہنچ جاؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ اے میرے بندو، تمہیں میرے تک آنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنا جذبہ دکھانا پڑے گا، اپنے آپ کو مجاہدے کے بھٹی میں ڈالنا پڑے گا، تب تم میرے تک پہنچ سکو گے۔ ہم حسن حقیقی والے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، لوگ ہمارے طالب ہیں، تو جو ہم تک آنا چاہے وہ ہمارے تک پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق لانو نے ایمان لانے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں۔ اس وقت وہ شام میں تھے، تو بڑے حیران ہوئے کہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں نے خواب میں اس کے دعوے پر لبیک کہی ہے اور اس پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ پھر جب مکہ مکرمہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اظہار فرمایا، تو ابوبکر صدیق لانو نے فوراً بات کو قبول کر لیا، فوراً بات کو مان لیا۔ پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ابوبکر صدیق لانو نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان تو لے آیا ہوں، لیکن میں ویسے ہی معلوم کرتا ہوں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ تو ابوبکر صدیق لانو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھ کے معانقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا۔ اللہ نے ان کو پہلے ہی کھینچ لیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق لانو کا معاملہ ہوا، آئے کس نیت کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، خود مسلمان بن گئے، نبی علیہ السلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔
حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کھینچا، اور اس کو کھینچنے کے لیے 2-3 واقعات پیش آئے۔ واقعات بھی بڑے عجیب تھے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اس زمانے میں جب ان کا بستر بنایا جاتا تھا تو روم فریشنر تو ہوتے نہیں تھے، تو پھولوں کی پتیاں منگا کے، گلاب کے پھولوں کی، وہ بستر کے دائیں طرف بھی بچھا دی جاتی تھیں اور بائیں طرف بھی بچھا دی جاتی تھیں، تاکہ بادشاہ سلامت دائیں کروٹ لیں تو ادھر خوشبو آئے اور بائیں کروٹ لیں تو ادھر سے خوشبو آئے۔ اس کو پھولوں کی سیج کہا جاتا تھا۔ اب گھر کی ایک نوکرانی کے ذمہ تھا، وہ روزانہ بادشاہ کی سیج تازہ پھولوں سے بنایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سیج بنائی اور اس کے دل میں خیال آیا، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیسی لگتی ہے۔ وہ اس بستر کے اوپر لیٹ گئی۔ اللہ کی شان، کام کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی اور اس کو نیند آ گئی، تو وہ بے خبر سو رہی ہے۔ ادھر ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے سونے کا وقت آیا، وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بستر پر ان کی ایک نوکرانی لیٹی ہوئی ہے، تو بڑا غصہ آیا، میرے بستر پر گھر کی نوکرانی، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ چنانچہ یہ آئے اور غصے میں انہوں نے اس کے بال پکڑ کے اس کو کھینچ کے اٹھایا اور اس کے منہ پہ 2 تھپڑ لگائے۔ جب 2 تھپڑ اس کو لگے تو وہ لڑکی پہلے تو روئی، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور پھر تھوڑی دیر میں چپ بھی ہو گئی۔ تو ابراہیم ادھم کو عجیب محسوس ہوا کہ میں نے اس کے تھپڑ تو ٹھیک لگائے ہیں، کافی زیادہ رونا چاہیے تھا، یہ تھوڑا روئی ہے اور فوراً چپ ہو گئی ہے۔ تو ابراہیم ادھم نے اس سے پوچھا، تو روئی کیوں؟ اس نے کہا، جی آپ نے مجھے مارا تھا، مجھے تکلیف ہوئی، میں اس لیے روئی تھی۔ پھر چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا، مجھے ایک خیال آ گیا تھا۔ پوچھا، کیا خیال آیا تھا؟ کہنے لگی، مجھے یہ خیال آیا، میں اس بستر کے اوپر اتنی تھوڑی دیر کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے، آپ روزانہ گھنٹوں اس پر سوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو اللہ کی طرف سے کتنی سزا ملے گی۔ اب وہ لڑکی یہ بات کر کے کمرے سے تو چلی گئی، لیکن ابراہیم ادھم کی نیند اڑ گئی۔ بستر پہ لیٹے یہی خیال کرتے رہے، میں اللہ کی اتنی نعمتوں میں پل رہا ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، میں قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دے سکوں گا؟ اب جو طبیعت تھی وہ دنیا سے اچاٹ ہونے لگی اور اللہ کی طرف جو ہے جستجو بڑھنے لگ گئی۔ اتنے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ وہ کیا تھا کہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان دربار میں داخل ہوا اور اس نے دربار کا جو دربان تھا اس کا کوئی خیال نہیں کیا کہ سیکورٹی گارڈ سے پوچھتا، اجازت لیتا۔ وہ آیا اور سیدھا بادشاہ کے تخت کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم ادھم کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسا نوجوان ہے، نہ اس نے گارڈ سے پوچھا، نہ اجازت لی، نہ مجھے سلام کیا، آیا ہے اور سیدھا آ کے میرے تخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تو ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میں سرائے میں آیا ہوں۔ سرائے کہتے ہیں موٹل کو، جہاں کرائے کے لیے بندہ کمرہ لیتا ہے، رات گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اس کو سرائے کہتے ہیں۔ اس نے کہا، جی میں تو سرائے میں آیا ہوں، اور غصہ آیا، یہ میرا دربار ہے، تم اس کو سرائے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے یہاں کون تھے؟ کہ میرے باپ تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان کے باپ تھے۔ اچھا، آپ کے دادا تھے، پھر آپ کے والد بادشاہ بنے، اور آج آپ بادشاہ بنے ہیں، کل آپ کی اولاد میں سے کوئی بادشاہ بنے گا، تو بادشاہ سلامت سرائے تو اسی کو کہتے ہیں نا، ایک آئے جگہ کو یوز کرے چلا جائے، پھر دوسرا آئے، پھر تیسرا آئے۔ پہلے بھی اسی طرح تھا، آپ کے دادا نے اس دربار کو استعمال کیا، چلا گیا، پھر آپ کے والد آ گئے، چلے گئے، اب آپ ہیں، ایک دن آئے گا آپ بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ لڑکا واپس چلا گیا۔ تو ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک دوسرا خیال آیا کہ میں نے جس کو بادشاہت سمجھا ہوا ہے یہ تو عارضی اور فانی چیز ہے، ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑنی پڑے گی۔ تو دل دنیا سے اور ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ایک آخری واقعہ پیش آیا۔ رات کو اپنے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آج کل تو کنکریٹ کی چھتیں ہوتی ہیں،
اوپر اگر کوئی چلے تو نیچے آواز نہیں آتی. اس وقت چھتیں جو ہیں وہ لکڑی کی ہوتی تھیں, سرکنڈے کی ہوتی تھیں. اوپر کوئی چلتا تھا تو نیچے آواز آتی تھی. ان کو نیچے آواز آئی کوئی چھت پہ چل رہا ہے, یہ باہر نکلے اور باہر نکل کے آواز دی, چھت پہ کون ہے؟ آواز آئی میں تیرا دوست ہوں. بڑے حیران ہوئے. پھر انہوں نے پوچھا تو میرا دوست ہے تو رات کے وقت بادشاہ کی محل پہ کیا کر رہا ہے؟ آواز آئی میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. اور حیران ہوئے, رات کے وقت بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہو. آواز آئی یہ اتنی حیران کن بات نہیں ہے جتنی تم اسی محل کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو, یہ زیادہ حیران کن بات ہے. تو دل میں خیال آ گیا اگر مجھے اللہ کو پانا ہے تو اس مجھے ظاہری مصروفیت سے نکلنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے بادشاہت کی زندگی کو چھوڑا اور ایک جگہ اللہ والوں کی بستی تھی وہاں گئے, اور جب وہاں سے لوٹے تو ابراہیم ادھم بن چکے تھے. پھر انہوں نے بیت اللہ جانے کا ارادہ کیا کہ میں عمرے کے لیے جاتا ہوں, اور اللہ کی شان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی بھر گئی تھی, ایک قدم اٹھاتے تھے مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, پھر آگے مصلی بچھاتے تھے پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھتے 1.5-2 سال کی مدت میں یہ بیت اللہ شریف پہنچے. وہاں جا کے طواف کیا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگی, اے اللہ تیرے بندے تو پاؤں کے ذریعے چل کے تیرے گھر کی طرف آتے ہیں, اللہ میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا ہوں. اللہ کے چاہنے والے کیسے کیسے دنیا میں گزرے ہیں. واقعی جس نے ہر قدم پہ سجدہ کیا ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو پلکوں کے بل چل کے آپ کے گھر کی طرف آیا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک امیر باپ کے بیٹے تھے. ابتدائی جوانی کی زندگی غفلت کی تھی. ماں باپ دعائیں مانگتے تھے, دونوں ماں باپ بڑے نیک تھے, مگر بچہ اپنے ماں باپ کی بات سنتا ہی نہیں تھا. مال پیسے کی فراوانی تھی اور یہ گناہوں میں لگے ہوئے تھے. شباب کے کاموں سے فرصت ہی نہیں تھی ان کو. مگر ماں باپ کی دعائیں بھی رائگاں نہیں جاتی. اگر ماں باپ نیک ہوں اور دعائیں مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ان کو آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کو بدل دیا اور یہ نیک بن گئے. پھر انہوں نے علم حاصل کیا. اپنی زندگی میں انہوں نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا, 4000 استادوں سے علم پڑھا. ہم اگر اپنی زندگی میں ڈھونڈے نا تو مشکل سے 100 استادوں سے ہم نے علم حاصل کیا ہوگا, مشکل سے. یہ بھی بڑی کھلی تعداد بتا رہا ہوں, ورنہ اس سے بھی کم تعداد ہوگی. تو ہم نے 100 استادوں سے علم حاصل کیا, انہوں نے 4000 استادوں سے علم حاصل کیا, اور اللہ کی شان کے وقت کے بڑے محدث بنے. آج کے جو محدث ہیں وہ پڑھاتے ہیں, ان کی کلاس میں 50 بندے, 100 طالب علم, 200 طالب علم, 800 طالب علم یا 1400-1500 طالب علم ہوتے ہیں. ایک ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا تھا مدرسہ, ہٹھ ہزاری کا مدرسہ, اس میں دور حدیث میں 4000 طلباء تھے. یعنی جتنا بڑا مجمع یہ بیٹھا ہوا ہے اتنے طلباء وہاں دور حدیث پڑھا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی دارالعلوم حقانیہ میں شاید 4500 طلباء دور حدیث میں ہوتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں بھی 4500 طلباء دور حدیث میں ہوتے ہیں. تو 4000 طلباء آج ایک محدث کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھتے ہیں. لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے محدث تھے, ان کے مجمع میں 40,000 طلباء حدیث پڑھا کرتے تھے. ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے. اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی تھی. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی طرف کھینچا, وہ کھینچے اور بعد میں پھر انہوں نے خوب مجاہدہ کیا. تو کبھی بندہ سالک ہوتا ہے اور بعد میں مجذوب بنتا ہے, کبھی پہلے مجذوب ہوتا ہے اور بعد میں سالک بنتا ہے. یہ دونوں طرح کی تجلیات سے بندے کو گزرنا پڑتا ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
جان لے کہ اس راستے کے سالک دو حال سے خالی نہیں، مرید ہیں یا مراد۔ اگر مراد ہیں تو خوبی ہے ان کے لیے، کشش و محبت کے طریق سے ان کو کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے اور اعلیٰ مطلب تک پہنچا دیں گے، اور جو ادب کے درکار ہوگا وساطت یا بلا وساطت ان کو سکھا دیا جائے گا۔ اگر کوئی لفزش واقع ہوگی تو ان کو آگاہ کر دیں گے اور اس پر گرفت نہ کریں گے، اور اگر پیر ظاہر کی حاجت ہوگی تو ان کی کوشش کے بغیر اس دولت کی طرف رہنمائی الحمدللہ یرحمک اللہ یغفر اللہ۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ رب العزت کی عنایت ازلی ان بزرگواروں کے حال کی کفیل ہے، بذریعہ سبب یا بے سبب ان کے کام کو پورا کر دیں گے۔ اللہ ان کو چن لیتا ہے، اور اگر مرید ہیں تو ان کا کام بغیر واسطہ پیر کامل مکمل کے دشوار ہے۔ ان کے لیے ایسا پیر چاہیے جو جذبہ و سلوک کی دولت سے مشرف ہوا ہو اور فنا و بقا کی سعادت سے بہرور ہو، اور سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر ان اللہ اور سیر فی الاشیاء کو تمام کیا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ جذبہ جو سلوک سے پہلے ہے وہ اصلی مقصود نہیں ہے، بلکہ منازل سلوک کو آسانی سے قطع کرنے کا وسیلہ ہے، اور وہ جذبہ جو سلوک کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ اصلی مقصود ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ ان مقامات کا تفصیل و ترتیب مقصود سے حصول سالک مجذوب کے ساتھ مختص ہے، اور مجذوب سالک کے لیے ان مقامات کا طے کرنا بطریق اجمال ہے، کیونکہ اس کو عنایت ازلی نے محبت میں گرفتار کر لیا ہے کہ جس کے سبب سے وہ ان مقامات کی تفصیل میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ اس محبت کے ضمن میں ان مقامات اور ان منازل کا خلاصہ بدرجہ اتم اس کو حاصل ہے جو صاحب تفصیل کو حاصل نہیں ہوا۔ جذب کے بعد مجاہدے کا وقت دگنی ترقی کا وقت ہوتا ہے، مایوسی کا وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ ہر بندے کو آزماتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ ہر بندے کو آزمایا جاتا ہے، چاہے وہ بندہ سالک ہو یا وہ بندہ مجذوب ہو۔ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ مشرکین مکہ نے 3 سوال پوچھے تھے اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا میں کل اس کا جواب دوں گا، تو وہی کتنے دن بند رہی؟ 15 دن بند رہی۔ اب نبی علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ادھر وعدہ کیا ہوا ہے اور لوگ تانے دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام پر وہی آ نہیں رہی، تو نبی علیہ السلام کے دل پہ بہت صدمہ تھا اس بات کا۔ اسی طرح کے کئی مرتبہ حالات آئے، چنانچہ جب شروع میں وہی اتری تو نبی علیہ السلام نے مکہ کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین کی طرف دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اب جب نیا ایک کام آیا تو لوگوں نے انکار کیا، بعض نے اقرار کر لیا۔ جنہوں نے اقرار کیا تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا تھا وہ بھی تو رکھتے تھے اب پیغام کیا اترا، اب وحی کیا آئی۔ چنانچہ جب وہ پوچھتے تو پہلی وحی کے بعد دوبارہ وحی نہیں اتری، بہت عرصہ گزر گیا، نبی علیہ السلام خود بھی انتظار میں رہتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اب یہ ایک ایسا زمانہ تھا جو نبی علیہ السلام کے دل پہ بہت زیادہ غم تھا، حتیٰ کہ مشرکین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے خدا نے چھوڑ دیا۔ اب جب لوگ تانے بھی دینے لگ جائیں تو صدمہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بڑے مغموم تھے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے چچا ابو لہب جو تھا اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے بھی تانا دیا، کہنے لگی محمد میں نے سنا ہے کہ تمہیں تمہارے شیطان نے چھوڑ دیا۔
اب نبی علیہ السلام کے دل پہ اور صدمہ گزرا، چوٹ لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ، وحی کا سلسلہ تو آپ نے شروع کیا تھا، آپ ہی نے محبت کا قدم آگے بڑھایا تھا، اب جب میرے دل میں محبت پوری آ گئی، اب آپ نے وحی کا سلسلہ ہی بند کر دیا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بنا کے اب اپنے رخ کو چھپا کے بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام بڑے جو ہے غم کی کیفیت میں تھے۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وحی اتار دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے چمکتے چہرے والے محبوب اور سیاہ رات کی طرح کالے بالوں والے محبوب، آپ جیسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے دور ہوا ہے، بلکہ تیرا آنے والا وقت تیرے گزرے ہوئے وقت سے ہمیشہ بہتر ہوگا۔ ہماری یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیں، اور تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو سکون آیا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں بندے کے اوپر، اس کو کہتے ہیں بست کی حالت، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر امتحان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قبض کی حالت۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک نام ہے باسط، کھول دینے والے، اور ایک نام ہے قابض، بند کر دینے والے۔ تو دونوں طرف کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ ہی بسط کی کیفیت دیتا ہے اور اللہ ہی قبض کی کیفیت عطا فرماتا ہے۔ سالک کی بسط میں بھی ترقی ہوتی ہے، اور قبض کی حالت میں سالک کی ترقی بسط سے زیادہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کا دل مغموم ہوتا ہے، صدمے میں ہوتا ہے، اس کو اس وقت پریشانی ہوتی ہے۔ جب وہ پریشانی پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روحانی ترقی اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث قدسی، انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔ جب کسی بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو میں اس ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتا ہوں۔ تو مغموم بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرماتے ہیں، اپنی خاص نظر فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عمر تقریباً کوئی 75-80 سال تھی، ان کی بیوی ان سے کوئی 2-4 سال چھوٹی ہوگی۔ دونوں نیک تھے، خاوند بہت نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، اور بیوی بھی بہت نیک تھی۔ ایک دن بیوی نے کہا کہ میرے زندگی کی بڑی حسرت ہے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور اس کے لیے میں نے دعائیں بھی بہت مانگی ہیں، اور میں نے وظیفے بھی بڑے کیے ہیں، مختلف درود شریف پڑھے ہیں، سورۃ الکوثر پڑھی ہے، لیکن مجھے آج تک دیدار نہیں ہوا۔ تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں تو میں وہ عمل بھی کر لیتی ہوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ خاوند تھے، کہنے لگے اچھا جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ اس نے کہا بالکل جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی۔ کہنے لگے پھر کل جمعہ ہے، تم غسل کرنا اور دلہن والا لباس پہننا، اور خوب اچھی طرح میک اپ کر کے تیار ہو کے زیور پہن کے بیٹھنا، جب میں جمعہ پڑھ کے آؤں تو تمہیں دلہن کی طرح پاؤں۔ وہ سادہ عورت تھی، سمجھی کہ بہت اچھا۔ چنانچہ اگلے دن خاوند جمعہ پڑھنے گئے، اس نے پیچھے غسل کیا، اب 75 سال کی بڑھیا ہے، اور اس نے پرانے جو کپڑے پڑے ہوئے تھے نا دلہن والی گوٹے کناری والے کپڑے، وہ پہن لیے اور زیورات پہن لیے، اور خوب جو ہے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور دلہن بن کے بیٹھ گئی۔ اب ان بزرگوں نے جمعے کی نماز ادا کی، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اس بیوی کا بھائی پڑوس میں رہتا تھا، اس کے گھر چلے گئے، اور اس کے بھائی کو جا کر کہا ذرا آپ میرے گھر آ کے اپنی بہن کا حال دیکھیں، میری عمر دیکھ لیں اور اپنی بہن کا طریقہ کار دیکھ لیں۔ اب بھائی جب آیا، اس نے دیکھا کہ بہن جس کے منہ میں دانت نہیں اور بوڑھی ہو گئی ہے، اور وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔
تو بھائی کو تو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا تم بڑھیا ہو گئی ہو اور تمہارے یہ لچھن ہیں، تمہاری یہ عادتیں ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی. اس نے خوب ڈانٹا. اب جب بلا وجہ ان کو بھائی سے ڈانٹ پڑی تو ان کو بڑا صدمہ ہوا. بھائی تو چلا گیا اور یہ عورت روتے روتے بالآخر وہیں پہ سو گئی. اللہ کی شان، جب سو گئی اس کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی. اب جب اٹھی تو یہ غمزدہ بھی تھی اور خوش بھی تھی. غمزدہ اس وجہ سے تھی کہ میرے خامن نے میرے ساتھ کیا کیا، خود ہی مجھے کہا کہ دلہن بنو اور میرے بھائی کو شکایت لگا کے مجھے ڈانٹ پڑوا دی، مجھے بے عزت کر دیا. اور خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا. چنانچہ انہوں نے پھر اپنے خامن سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے عمل بتایا تھا وہ عمل میں نے کیا، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے میرے بھائی کو شکایت کیوں لگائی. آپ ہی نے تو کہا تھا دلہن بن کے بیٹھنا، کوئی میں اپنی مرضی سے تو نہیں بنی تھی، پھر آپ نے بھائی کو شکایت کیوں لگائی. انہوں نے کہا اللہ کی بندی، تم ایک نیک عورت ہو اور بڑے وظیفے کرتی رہی ہو ساری زندگی کہ تمہیں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے. دیدار نصیب نہیں ہوا. جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں سمجھ گیا کہ میں نے تمہیں زندگی میں بڑا خوش رکھا ہوا ہے، کبھی تکلیف نہیں آنے دی، تمہارا دل کبھی نہیں ٹوٹا. جب تمہارے پر کوئی صدمہ آئے گا اور تمہارا دل ٹوٹے گا پھر اللہ کو رحمت آئے گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو پورا کر دیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ دلہن بن کے بیٹھنا اور تمہارے بھائی کو شکایت لگا دی، وہ آ کے تمہیں ڈانٹے اور تمہیں اس پہ افسوس ہو اور تمہارے دل کو صدمہ ہو. تو میں نے تو صدمے کا ہیلا کیا تھا، اللہ نے میری بات کو قبول کر لیا. صدمہ تو ملا مگر تمہیں نبی علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. تو انسان جب قبض کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ترقی زیادہ ہوتی ہے. ماں اگر کبھی غصے میں اپنے بچے کو تھپڑ لگا دے تو تھوڑی دیر کے بعد اگر کھانے کی کوئی چیز تقسیم کرے بچوں میں تو جس بچے کے تھپڑ لگایا ہو اس کو زیادہ چیز دے دیتی ہے اس کا دل رکھنے کے لیے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو قبض کی حالت میں آزماتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر رحمت کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملائم یار. میں ان سکھوں کو دکھوں کے اوپر قربان کر دوں کہ دکھوں نے تو مجھے میرے یار سے ملا دیا. دکھ آتا ہے بندے کو یار سے واصل کر جاتا ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ. ان کے اوپر ایک مرتبہ قبض کی کیفیت طاری ہو گئی. بڑا ذکر کیا، بڑی تلاوت کی، بڑے نوافل پڑھے، مگر کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی. اتنا عرصہ گزر گیا کہ دل کے اندر عجیب کیفیت آئی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس راستے کو بند ہی کر دیا ہے. تو دل میں خیال آیا کہ اگر راستہ نہیں میرے لیے یہ کھلنا تو پھر میں کیوں یہاں مصلے کے اوپر بیٹھا اپنا وقت لگا رہا ہوں. میں جاؤں اور جا کے کوئی کام کاروبار کرتا ہوں اور رزق حلال کما کے اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہوں. چنانچہ یہ مصلے سے اٹھے اور بازار جانے لگے کہ میں بازار جا کے کوئی کام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے تو ہیں مگر بندے کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، کٹنے نہیں دیتے. جا رہے تھے ایک مسجد میں فارسی کا شعر لکھا ہوا تھا. اس پہ نظر پڑی تو فارسی کا شعر یہ تھا، اے دوست بیا کہ ماں ترائیم، اے دوست تو میری طرف آ جا کہ میں تیرا ہوں، بیگانہ مشو کے آشنائیم، مجھ سے بیگانہ نہ بن کہ میں تو تیرا آشنا ہوں. بس شعر پڑھا اور دل پر ایک چوٹ پڑی کہ اللہ تعالیٰ سے میں بیگانہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آشنا مجھے اپنا بنا رہے ہیں. پھر مسجد میں آ گئے اور وہاں آ کے مراقبے میں بیٹھے اور اللہ نے ان کی کیفیتیں پھر ساری دوبارہ واپس لوٹا دی. پھر ان کو نسبت عالیہ نقشبندیہ نصیب ہوئی.
جو ایک نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو ایک راستہ انابت اللہ کا راستہ ہے، انابت اللہ کا راستہ سلوک کے راستے کو کہتے ہیں، اور ایک راستہ اجتبائیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ انبیاء کرام جو سلوک طے کرتے ہیں وہ اجتباء کے راستے سے، کہ اللہ ان کو سارا سلوک خود طے کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت کی آخری بلندی تک خود پہنچا دیتا ہے، ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ انبیاء ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجتباء ہونے کے راستے سے اپنے تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو امتی ہوتے ہیں ان کے لیے انابت کا راستہ ہے، وہ محنتیں کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، انبیاء کرام کی اتباع کرتے ہیں، پھر اتباع کی برکت سے اللہ ان کو بھی منزل عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ انابت والے جو مجاہدے کرتے ہیں تو ان کی محنت محبوب کے وصل کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور جو اجتباء کے راستے پر ہوتے ہیں وہ جو محنتیں کرتے ہیں وہ محنت شکر کے طور پر ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو وصل عطا فرما دیا، اب اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور محنت اور مجاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے مجاہدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ راہ انابت راہ رفتن ہے، یعنی انابت کی راہ کے اوپر چلنا پڑتا ہے، چل کے جانا پڑتا ہے۔ راہ انابت راہ رفتن ہے، اور راہ اجتباء راہ بردن ہے، کہ اجتباء کے راستے پہ بندہ جاتا نہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ خود لے جاتے ہیں اپنی طرف۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو سالک ہوتے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، اور دوسرے سالکین وہ مرید ہوتے ہیں، دوسرے سالکین مرید ہوتے ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالکین مراد ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم فضلی ہیں، یعنی ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، اس لیے ہمارے سلسلے کے سالک کو کوئی نفس کے مجاہدے زیادہ نہیں کرنے پڑتے، فقط قلب کے اوپر ذکر کرتے ہیں، اور قلب پر ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کی اتباع نصیب کر دیتے ہیں۔ حق جل والا کی نسبت فضلی ہم کو حاصل ہے، بے شک جب تک اس کا فضل شامل حال نہ ہو دوسروں کی نہایت اس کی بدایت میں کس طرح مندرج ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے مشائخ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں کہ اس نے ان کے اوپر ایک آسان راستہ کھولا۔ یہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا راستہ ہے اس کو مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے، چھوٹا راستہ ہے۔ چنانچہ اس سلوک میں سالک کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، مگر جتنی بھی وہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو قبول کر کے اس بندے کو اس کی نعمت جو ہے منزل کی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اعتکاف کے جو 10 دن ہیں ہمارے لیے غنیمت ہیں، ان 10 دنوں میں ہم خوب ذکر کریں، مراقبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے وصل والی نعمت عطا فرما دے، اور ان 10 دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ہمیں منزل تک پہنچا دے، ہمارے اس کام کو ادھورا نہ رہنے دے، اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرما لے۔ آپ دیکھیے، آپ 20 تاریخ کو آئے تھے اعتکاف کے لیے
اور آج 26 کی رات ہو گئی، تو آدھے سے زیادہ دن تو گزر چکے عشرے کے. کل 27 کی رات ہے جو آنے والی ہوگی، اور 28 اور 29، اور 29 کے بعد تو اللہ کو معلوم ہے کہ مہینہ 29 کون ہے یا 30 کون ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو باقی 2-3 راتیں رہ گئیں. اس لیے عزیز جماعت کے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم 2-3 دنوں میں اپنا پورا زور لگا لیں، پوری ہمت لگا لیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب منائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تلاوت کر کے، نماز پڑھ کے، ذکر مراقبہ کر کے، تسبیحات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. ہمارے سلوک کا طے ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نظر پر منحصر ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی. یہ خزاں کی فصل کیا ہے؟ فقط ان کی چشم پوشی. وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی، ابھی بہار آ جائے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا فرما لیجیے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. اے اللہ ہم سب عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ذکر والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ حیا سے جھکی ہوئی نگاہیں نصیب فرما. اے اللہ شکر کرنے والی زبان نصیب فرما. اے اللہ ذکر کرنے والا دل نصیب فرما. اے اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، شیطان بدبخت پیچھے لگا ہے. اللہ نفس امارہ بن چکا ہے. اے اللہ ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے. مولا اپنا بنا لیجئے. اللہ ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، تبھی تو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اولیاء کی محفل ہے. اللہ دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہاں پر ہمیں آپ کی محبت نصیب ہو جائے. مولا اس لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ اس اعتکاف کی برکت سے آپ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ ہم جانتے ہیں آپ کی محبت کے بغیر کوئی زندگی نہیں، زندگی کا کوئی لطف اور مزہ نہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ آپ تو اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کر دیتے ہیں. اللہ ہم تو آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلایا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تم نے اسی در سے مانگنا ہے.
اللہ ہم نے تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ ہی سے مانگنی ہے، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اللہ آپ نے ہمیں دینا ہے، اللہ عطا فرما دیجئے، مولا عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ ایک نگاہ کرم فرمائیں گے، اللہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، اے اللہ آپ ہی نے فرمایا کہ میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دلوں میں سما جاتا ہوں، اللہ ہم اپنے دلوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں میں آ جائیے، مولا سما جائیے، اللہ ہمارے دلوں میں چھا جائیے، اللہ اپنا عشق ہمارے دل میں ڈال دیجئے، اللہ محبت دنیا نکال دیجئے، اللہ کب تک غیر کی محبت کے ساتھ گھومتے رہیں گے، اللہ کب تک دنیا کی محبت لیے پھریں گے، اللہ آپ تو اپنا عشق عطا فرما دیجئے، اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وہاں پر ان کے سامنے تجلی ڈالی، اللہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارے دلوں پر اپنی رحمت کی تجلی ڈال دیجئے، میرے شوق کی یہی لاج رکھ، وہ جو دور ہے بہت دور ہے، اللہ یہیں پر تجلی عطا فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگی میں کب وہ دن آئیں گے، کب وہ راتیں آئیں گی جب ہم بھی یہ کہہ سکیں گے، تاروں سے پوچھ لو میری رودات زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں، اللہ کب آپ کی یاد والی راتیں نصیب ہوں گی، اللہ کب وہ وقت آئے گا ہم بھی کہہ سکیں گے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اللہ اب تو ہمیں ایسے دن عطا فرما دیجئے، اللہ ایسی راتیں عطا فرما دیجئے، اللہ اس وقت تو دنیا کے بادشاہوں نے بھی اپنے دروازوں کو بند کر لیا، اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اللہ عطا فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں اللہ آپ کے محبوب کی امت سے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اللہ اپنے محبوب کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں، اللہ آپ ان کے رات کے آخری پہر کے آنسوؤں کا دیکھ لیجئے، اللہ ان کی دعاؤں کو لاج رکھ لیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، مولا معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ آپ معاف کر دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ہماری مغفرت نہیں کرنی، اللہ پھر بھی مغفرت کر دیجئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اللہ ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کے چند دن باقی رہ گئے، اللہ ہم نہیں چاہتے یہاں پہ رمضان المبارک ختم ہو اور وہاں پر ہم واپس گناہوں کی دنیا میں چلے جائیں، اللہ اب یہاں پر آئے آپ کی محبت لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ اس محبت پر استقامت عطا فرما دیجئے، اللہ اس محبت کے ساتھ جینا عطا فرما دیجئے، اللہ اسی محبت پر مرنا عطا فرما دیجئے، اللہ اسی محبت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا ہونا نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم جانتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں، ہم جانتے ہیں ہم بڑے بڑے مقامات کے قابل نہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، مانگنے کو دل چاہتا ہے، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جب آپ کے سامنے پیشی ہو،
اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیے، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، ایک آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ ہمیں ہماری جنت عطا فرما دیجئے، اللہ بنا حساب کتاب کے عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے ہی تو قرآن پاک میں فرمایا جس کا حساب کتاب لینا شروع کر دیا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اللہ ہم تو گھر میں دیکھتے ہیں والد اگر ہمارے سے کسی بارے میں پوچھ لے اللہ ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اللہ حساب کتاب دینا مشکل ہوتا ہے، اللہ آپ کو حساب دینا تو بہت ہی مشکل ہوگا۔ اللہ بنا حساب کتاب عطا فرما دیجئے۔ اللہ مجمع میں جس کسی کے اٹھے ہاتھ آپ کو پسند ہیں اللہ آپ کو ان ہاتھوں کا واسطہ، اللہ آپ کو اس آنسوؤں کا واسطہ جو آج ندامت کی وجہ سے نکل پڑے، اللہ ہمیں اپنا خوف ایسا عطا فرما جو ہمیں گناہوں سے روک دے، ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما جو نیکی کرنے پر مجبور کر دے۔ مولا ہم واپس گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہتے، مولا ہم جانتے ہیں ہمارا نفس ہمیں کھینچ کھینچ کر لے کر جائے گا، شیطان رسیوں میں جکڑ کر لے جائے گا، مولا ہمیں اپنی طرف بلا لیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں اپنے ان عبادی بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم نے جو دعائیں آج تک مانگی اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہاں سے جو کچھ حاصل کیا اے اللہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حاضرین محفل کی دلی تمناؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو ختم فرما، اے اللہ ہم روحانی بیمار ہیں اے اللہ ہمارے اندر سے تکبر کو ختم فرما، غصے کو ختم فرما، کینے کو ختم فرما، حسد کو ختم فرما، اے اللہ بری خواہشات کو ختم فرما، اے اللہ ہمیں شریعت کی لگام پہنا دیجئے، اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ نے صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن اللہ آپ نے ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ ولایت میں جو بلند ترین مقام آپ دے سکتے ہیں اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے حضرت کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن پاک کے معارف عطا فرما دیجئے، اے اللہ قرآن پاک کے وہ الفاظ اے اللہ جن کا علم آپ کے پاس ہے آپ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا، اے اللہ حروف مقطعات کے سارا علم اللہ ہمارے حضرت کے سینے میں ودیعت فرما دیجئے، اے اللہ ان کو بلند ترین مقامات عطا فرما دیجئے، اللہ ان کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ دنیا میں جہاں کہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے چاہنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جو کچھ مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔